السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں صوبائی وزیر برائے بلدیات سعید غنی صاحب سندھ سے ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ نظامی صاحب، بہت سے بیان آج بھی سننے کو ملے، دیکھنے کو ملے، لیکن حکومت کی جانب سے ایک مطالبہ دوسرا روز ہے، بارہا آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی ہو جائیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سندھ والے جو ہیں پی ٹی آئی والے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ دی جائے۔ یہ محاذ بن گیا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ آپ کیا وجہ ہے شہباز شریف صاحب سے استعفیٰ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ بس یہ الٹی منطق ہے، ٹیڑھی منطق کہتے ہیں اس کو، کہ مثلاً یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے باقاعدہ کابینہ کا یہ فیصلہ کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں پبلک کمیٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی ہو جائیں، کیونکہ ان کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا۔ ساتھ ہی فردوس شمائم نقوی جو ہیں سندھ میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہاں پی ٹی آئی اپوزیشن میں، لہٰذا ان کا جو ان کو ہونا چاہیے پبلک کمیٹی کا چیئرمین۔ وہاں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیشہ ہمارا ہوتا ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کا وہاں بھی یہی حال ہے۔ تو اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ابھی تو سعید غنی صاحب آ گئے ہیں ہمارے ساتھ، جی ان سے بھی پوچھتے ہیں یہی بات۔ ٹھیک، جی سعید غنی صاحب، یہ بتائیے گا، شہباز شریف صاحب کے استعفے کا مطالبہ وفاقی حکومت کر رہی ہے اور دوسری جانب سندھ میں پی ٹی آئی آپ سے اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ مانگ رہی ہے، یہ اپنے اپنے مفاد کی جنگ کیوں بن گئی ہے؟ دیکھیں فیض صاحب، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے خود فیصلہ کیا اور اپوزیشن کے مطالبے پر کیا، اور ایک دفعہ جب کر لیا ہے تو پھر اس کو اپنے فیصلے پر جو ہے وہ چلنا چاہیے، اور ابھی اس کو زیادہ عرصہ گزرا نہیں ہے، میرے خیال ہے چند ہفتے ہوئے ہوں گے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ جی وہ استعفیٰ دے دے، کوئی نامناسب سی بات ہے۔ یا تو وہ پہلے طے کر لیتے کہ ہم نے دینا ہی نہیں ہے، اور پھر اب نہ دیتے، پھر اپنی مرضی کا لگا لیتے۔ اور یہ کوئی آئین میں نہیں لکھا، کوئی قانون میں نہیں لکھا، ایک روایت تھی جو پیپلز پارٹی نے ڈالی تھی، اور وہ روایت چلی، نون لیگ کے گورنمنٹ میں بھی چلی، اور اس کے بعد اب پی ٹی آئی نے بھی اس کو اپنا لیا تھا۔ تو نامناسب سی بات ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ دیکھ کے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ بنے۔ سعید غنی صاحب، لیکن وہاں سندھ میں وہ الٹا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کہ جی ادھر شہباز شریف صاحب تو مستعفی ہو جائیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن اپنا آدمی ان کا ہونا چاہیے، لیکن سندھ میں وہ کہہ رہے ہیں فردوس شمائم نقوی صاحب، آج بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے آدمی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی الٹی گنگا ہے کہ وہاں یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ حکمران جماعت کی نہیں، پی ٹی آئی کے پاس ہی تھی پہلے بھی، اور اب بھی شاید ان کا یہی اصرار ہے۔ نہیں، بات تو یہی ہے، دیکھیں ایک تو وہ سی او ڈی میں تو خیر وہ چیز تھی، لیکن بات یہ ہے کہ سی او ڈی کی کسی اور بات کو تو یہ مانتے نہیں ہیں، لیکن اس بات کو وہ ماننے پر پتہ نہیں کیوں اتنے اصرار کرتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے صوبے میں خیبر پختونخوا میں جہاں پہلے بھی حکومت میں تھے تب انہوں نے اپنے پاس رکھی، اور یہاں صوبہ سندھ میں بھی جب 2 مرتبہ ہماری گورنمنٹ رہی ہے تو یہاں پیپلز پارٹی کا ہی کوئی نامزد کردہ جو شخص تھا وہ پی ایس سی کا چیئرمین رہا ہے۔ تو کبھی یہ روایات صوبوں میں نہیں بن سکیں کہ یہاں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کو جو ہے وہ بنایا جائے۔ بہرحال مطالبہ کرنے کا ان کا حق ہے، وہ کریں۔ اب اس پہ فیصلہ کیا کرنا ہے وہ ہماری حکومت بیٹھ کے طے کرے گی کہ ان کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ سعید غنی صاحب، یہ علیم خان جو سینئر وزیر تھے، ان کا نیب میں دھر لیا جانا، گرفتار ہو جانا، ان کا استعفیٰ دے دینا، اس کو پی ٹی آئی اپنی بڑی اصول پسندی کے طور پہ سامنے لا رہی ہے، اور اسی کو جواز بنا کے وہ غالباً یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہوں۔ تو آپ اس کے علیم خان کی نیب کے ہاتھوں اریسٹ، کیونکہ پہلے رولنگ پارٹی کے سینئر آدمی جو نیب کے ہاتھے چڑھے ہیں، کیا آپ کس طرح ریڈ کرتے ہیں اس نیب کے اس فیصلے کو اور رد عمل کو؟ دیکھیں ایک تو مجھے سچی بات ہے، جو کل انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے نیب نے، آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی، اور ماشاءاللہ آپ کا چونکہ تعلق پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے علاوہ پرنٹ میڈیا سے بھی رہا ہے، اور یہ پریس ریلیزز کو آپ زیادہ بہتر، مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ اب بھی سکتے ہے ہیں۔ پرنٹ میڈیا سے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو جس طرح سے وہ لکھی گئی ہے وہ بڑے خوف کے ماحول میں، بڑی میں سمجھتا ہوں کہ تول کر لکھی گئی ہے، اس کو کوشش کی گئی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جس سے علیم خان صاحب کے لیے آئندہ چھوٹنے میں مسائل پیدا ہوں۔
اور جو ہے وہ نیب کے لیے ان کو ریلیز کرنا یا ان کے اوپر جو الزامات ہیں اسے ان کو بری ذمہ قرار دینا مشکل ہو جائے. تو انہوں نے اس کے اندر بڑا کیلکولیٹڈ وہ کیا ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید جب یہ کہنا کہ جی نیب اگر یہ کہتا ہے کہ میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ الزامات ہیں, جی آپ نے اسی طرف لگا جب الزام لگا آپ نے اگلے دن آپ نے پکڑ دیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ الزام ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک کیس کی تحقیقات آپ پچھلے کئی ماہ سے کر رہے ہیں اور شاید 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کی تحقیقات آپ کر رہے ہوں, اور اس کے بعد آج آپ کہیں کہ جی مبینہ الزامات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ثبوت ان کے پاس ہیں وہ اس کو تبدیل کر دیں, یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ علیم خان کو گرفتار کر کے نیب نے اپنے اوپر سے اس دباؤ کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے جو پیپلز پارٹی تو پتہ نہیں پچھلے کئی برسوں سے کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ آپ کا رویہ مختلف تھا. اس وقت یہ نون لیگ کے ساتھ سافٹ تھے, آج وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ مختلف ہے اور آج پی ٹی آئی کے ساتھ سافٹ ہیں. تو اس رویے کو یا اس تاثر کو نیب نے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اس سے علاوہ مجھے کچھ نہیں لگتا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایک یہ بھی اٹیمپٹ ہو سکتا ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد کام ایسا کریں کہ جس سے علیم خان صاحب کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے اور اس کو وہ کلیئر کر دیں. تو آپ کا مطلب ہے کہ نیب بدستور پی ٹی آئی پر سافٹ ہے یا رہے گی سافٹ؟ جی بالکل ہے نا, اس لیے کہ یہ کوئی ایک علیم خان تو نہیں ہے نا, بہت سارے لوگ ہیں ان کے. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں ان کے خلاف ہے, ان کے جو وزیر دفاع ہیں ان کے خلاف ہیں, کے پی کے جو ان کے سینئر منسٹر ہیں ان کے خلاف ہیں, عمران خان صاحب خود ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ انکوائری وہ کر رہے ہیں. تو ان کے اور بہت سارے لوگ ہیں. پھر جہانگیر ترین صاحب کو خود سپریم کورٹ نے جو ہے وہ فارغ کیا ہوا ہے, اور یہ جو ہمارے خلاف آتا ہے کہ جی جعلی اکاؤنٹ آپ نے پتہ نہیں بنائے ہوئے, وہ تو ثابت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن جہانگیر ترین صاحب پر تو ثابت ہو چکے ہیں کہ اپنے باورچی اور اپنے ڈرائیور اور پتہ نہیں کن کن اکاؤنٹس کھول کے ان کے ذریعے وہ جو ہے وہ انسائڈ ٹریڈنگ کرتے رہے, اور یہ ثابت ہوا ہے. اس میں انہوں نے جرمانے بھرے ہیں, پیسے بھر کے دیے ہیں. سعید غنی صاحب یہ بتا دیں, آپ نے کہا کہ کوئی نرم رویہ نیب کی جانب سے, پریس ریلیز ابھی بھی میرے پاس موجود ہے, اس پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ خاصی محتاط لکھی گئی ہے, لیکن یہ نرم رویہ کیا علیم خان صاحب کے لیے ہے یا دیگر جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کے لیے بھی ویسا ہی ہوگا پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا رویہ بہت سافٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کے ساتھ ہے. جس طرح یہ دوسروں کو چھوٹے چھوٹے کیسز میں پکڑ لیتے ہیں, بہت بری طرح سے تذلیل کرتے ہیں, وہ رویہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے ان کا نہیں ہے. تو یہ صرف جو پکڑا گیا ہے, دیکھیں نا پکڑ تو لیا ہے, لیکن وہ جو ان کی پریس ریلیز ہے وہ خود اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کس طرح کی لکھی گئی ہے. باقی جن لوگوں کو پکڑتے ہیں ذرا وہ پریس ریلیز بھی نکال کے دیکھیے نا کہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ بڑی منفرد اور مختلف ہے. ہاں نہیں, دوسرے لوگوں کے تو مثلا شہباز شریف صاحب کو بلایا, انہوں نے صاف پانی میں اور آشیانہ میں ان کو اندر کر دیا, وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز جو ہے سعید غنی صاحب, آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ نیب کے چیئرمین کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا ہے اور اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ کے عمل پر من و امن عمل کریں گے فیصلے پہ, اور زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹس اور انور مجید وغیرہ کے اس کی نیب بڑی بے لاک قسم کی تحقیقات کرے گی. تو یعنی عین ایک روز علیم خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اس ٹائمنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا, جو ایک تاثر نیب کے متعلق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کسی تک درست ہے, کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو خاص طور پہ ہے اس وقت ان کے حوالے سے ان کا رویہ بہت سخت ہے, اور شاید وہ کہیں کہیں جو لائنز ہیں ان کی وہ بھی کراس کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ سافٹ ہیں. تو اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے ایک اٹیمپٹ کیا گیا ہے. لیکن مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں, اور نہ ہماری پارٹی کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ قانون کے مطابق جو بھی بنتا ہے ہمارے لوگوں کے, ہماری لیڈرشپ کے خلاف کارروائی آپ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, نہ ہم نے ماضی میں کیا ہے. ہمارا اعتراض ہمیشہ ایک یہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ جو رویہ آپ کا ہے نا, وہی رویہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے, اس لیے کہ نیب کا قانون ایک ہے, اس ملک کا آئین ایک ہے, سپریم کورٹ ایک ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ یا پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے متعلق ججمنٹس اور اس کے متعلق آپ کی کارروائیاں مختلف ہوں, اور جو دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں ان کے متعلق آپ کی کارروائیوں کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بھائی اسی لاٹھی سے ہانکو جس سے آپ پہلے نون لیگ کو ہانکتے تھے, جس سے آج آپ پی ٹی آئی کو ہانکتے ہیں. ہمارے ساتھ وہی رویہ اختیار رکھیں. فرق کیا ہے سعید غنی صاحب, فرق کیا ہے رویوں میں؟
دیکھیں زرداری صاحب بھی ضمانت پہ ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی تفتیش میں آ رہے ہیں، کچھ لوگ گرفتار ہیں، زرداری صاحب کے کچھ دوست بھی گرفتار ہیں، لیکن فرق کہاں پہ، فرق کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے بتائیے کہ کس پنجاب کے لیڈر کی جو انویسٹیگیشن ہے یا جو ریفرنس ہے وہ کراچی کے اندر فائل ہوا ہے؟ کس پنجاب کے جو جہاں جرم جو ہے وہ کے پی میں ہوا ہو، الزام جو ہے مبینہ جرم جو ہے وہ کے پی میں ہو، جس کے خلاف جرم ہوا ہو وہ کے پی میں ہو، مطلب ہر چیز جو ایک قانون کے دائرے میں آتی ہے وہ سب ایک صوبے کے اندر ہو، اور کہا یہ جائے کہ جی فلاں دوسرے صوبے میں جا کر آپ ان کے خلاف ریفرنس بھی کریں اور وہاں پہ جا کے عدالتوں میں کیسز بھی چلوائیں. تو یہ بھی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ شاید اس کا مطالبہ بھی جو ہے وہ عدالت سے کسی نے نہیں کیا تھا کہ جی ان کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ کسی اور شہر میں لے کے جائیں. تو یہ ہوئی ہے اور یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے. ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو شرجیل میمن کے ساتھ رویہ جو تھا وہ بہت مختلف تھا، لیکن اس وقت ہم نون لیگ چونکہ حکومت میں تھی تو ان کے جو لوگ تھے ان کے خلاف رویہ ان کا بالکل مختلف تھا. اسی طرح آج بھی شرجیل میمن پتہ نہیں اس کو کتنے مہینے گزر گئے ہیں، اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ثابت ہو رہی، لیکن اس کو ضمانت نہیں مل رہی ہے. لیکن باقی لوگ جن کے خلاف اسی اسٹیٹس پر کیس کھڑا ہے، اسی لیول پہ کھڑا ہے، ان کو نہ گرفتار کیا جاتا ہے نہ ان سے پوچھا جاتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ کوئی الگ سے پروگرام رکھیں گے تو میں آپ کو ایک ایک کر کے گنوانا شروع کر دوں گا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ رویہ ہمیشہ ہی جو ہے نا وہ بہت مختلف رہا ہے اور باقیوں کے ساتھ مختلف رہا ہے. ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں، بالکل کیجئے، لیکن پھر قانون پھر پی ٹی آئی کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے جو پیپلز پارٹی کے لیے آپ نے اپنانا ہے. نہیں، لیکن سعید غنی صاحب یہ باتیں تو ٹھیک ہیں آپ کی، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت عظمیٰ خاص طور پہ جسٹس ثاقب نثار کے دور میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو سنگل آؤٹ کر رہی تھی، تو یہ غلط نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا تو ہوا ہے نا. اور مطلب یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی کے متعلق جو ہیں وہ فیصلے بھی ہمیشہ مختلف ہی آئے ہیں اور سملر قسم کے کیسز ہوتے ہیں، سملر قسم کے چارجز ہوتے ہیں، لیکن فیصلوں میں آپ کو بہت فرق ملے گا. اور یہ جس فیصلے کا میں ذکر کر رہا ہوں، دیکھیں نا، یا تو عدالت سے کوئی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جناب یہ کارروائی کراچی میں نہیں ہونی چاہیے، لاہور میں ہونی چاہیے، اسلام آباد میں ہونی چاہیے، پنڈی میں ہونی چاہیے، تو پھر عدالت کا اس پہ فیصلہ آتا ہے. لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس پوری پروسیڈنگز میں کسی نے نہیں کہا تھا کہ جی یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ آپ کراچی سے شفٹ کر کے کہیں جائیں. لیکن بہرحال کہہ دیا. خیر ہم ریویو میں گئے ہیں، ہم نے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ جی اس کو جہاں پہ جرم ہوا ہے مبینہ طور پر، جہاں پہ کرائم ہوا ہے وہیں پہ ہونا چاہیے، پروسیڈنگز وہیں ہوتی ہیں. یہ تو واقعی طرفہ تماشا نا کہ مثلا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہوتی کہ اگر شہباز شریف صاحب کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ اسلام آباد منتقل کر دی جاتی. ایسا نہیں ہوا. اور بھی کئی آپ نے انسٹنس ٹھیک کی ہیں. تو ماضی میں تو ایسا ہوتا رہا، یعنی ماضی قریب میں. تو اب آپ کو امید ہے کہ کم از کم آپ کو زرداری صاحب کو انصاف ملے گا، یا اس کو جواز بنا کر یہ اب زرداری صاحب، ان کی ہمشیرہ کے انور مجید وغیرہ کے پیچھے جائیں گے؟ پیچھے تو ہیں ہی، لیکن اگلے سٹیج پہ لے جائیں گے. میں ایک عرض کروں آپ سے، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر باقی جو آپ نے لوگوں کو ڈالا ہے، میں نہ اتنا ان کو جانتا ہوں، نہ میں ان کے کاروباری معاملات سے واقف ہوں. کیا انہوں نے صحیح کیا، کیا انہوں نے غلط کیا، وہ قانون جانے، وہ جانے، ان کے وکلا جانے، وہ عدالتیں جانے، کرتے رہیں گے. میرا جو مسئلہ ہے وہ میری پارٹی کی لیڈرشپ ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی فریال ٹالپور صاحبہ کو آپ نے کر لیا اور ان کے خلاف بھی آپ نے کیسز بنا دیے، اور میں اس بات کو مانتا ہوں، میری ان سے بڑی قربت ہے اور میں جتنا ان کو جانتا ہوں وہ انتہائی مختلف قسم کی خاتون ہے. جس طرح ان کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے میڈیا پر یا عدالتوں کے سامنے، وہ بالکل قطعی طور پر ان سے مختلف خاتون ہے. لیکن دوسری طرف اگر علیمہ خان کے اوپر الزامات آتے ہیں، ان کی پراپرٹی ظاہر ہوتی ہیں اور وہ ڈینائی بھی نہیں کرتی ہیں، پراپرٹیز ہیں، ثابت ہوئی ہیں، لیکن اس پر اگر کوئی اس طرح کا نوٹس نہ ہو، ان کو کبھی نیب نہ بلائے، ان کے خلاف کبھی اس طرح کی کارروائیاں نہ ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میری اس بات میں وزن ہونا چاہیے کہ عمران خان کی بہن میں اور زرداری صاحب کی بہن میں یہ تفریق کیوں ہے. یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر فریال ٹالپور زرداری صاحب کی بہن ہے، علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے، ایک ہی طرح کا پیمانہ اپناؤ. ان کو جس طرح آپ نے بلایا ہے عدالتوں میں، ان کے خلاف جس طرح جے آئی ٹیز بنائی ہیں، اس پہ جے آئی ٹی بنائیں، تحقیقات کریں کہ انہوں نے جو مکانات جو ان کے نظر آ رہے ہیں باہر، وہ جائز پیسے سے بنے کہ نہیں بنے. وہ بھی وزیر اعظم کی بہن ہے. یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں. جی ٹھیک ہے. سعید غنی صاحب، نیب کی جانبداری پہ آپ سوالات اٹھا رہے ہیں اور
پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی معاملات ہیں، نواز شریف صاحب کی صحت کا بھی کچھ تذکرہ کریں گے، اور اس وقت جو ملک میں سیاسی ماحول ہے اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا کچھ دن پہلے بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ بڑی کوشش کی نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان دوریاں ختم کروا سکوں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے کہ یہ ملاقات نہیں ہوگی، آپ کو بتایا تھا میں نے جی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف متردد ہیں جی اس معاملے میں۔ سعید غنی صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، تو ایک طرف تو یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ دونوں پارٹیاں بڑی زیر عتاب ہیں اور حکومت بڑی انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے۔ آپ کے رہنما بھی کہتے ہیں، پی ایم ایل این کہتی ہیں، آج محترمہ مریم نواز جو دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہیں تھوڑی بہت، انہوں نے بڑی ٹویٹس کی ہیں کہ کیا بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس کے باوجود یہ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہہ دینا کہ یار میں تو مایوس ہو گیا ہوں، میں ان کو زرداری صاحب اور نواز شریف کی ملاقات نہیں کرا سکا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایک زمانے میں میاں نواز شریف پیچھے پھرتے تھے زرداری صاحب کے، وہ لندن میں، تو وہ ناراض تھے، کبھی انہوں نے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا تھا پہلے جب ان کے اوپر برا وقت آیا تھا۔ تو اب کیا مسئلہ ہے اس موقع پہ؟ دیکھیں نظام صاحب، ہو سکتا ہے کہ اس ملاقات کی ایک سمبولک ویلیو تو ہو اپنی جگہ، لیکن جہاں تک دو جماعتوں کا آپس میں تعلق ہے وہ تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور پارلیمنٹ میں جب شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہوتے ہیں، یا آصف صاحب ہوتے ہیں، تو آپس میں ملتے بھی ہیں اور میٹنگز بھی ہوتی ہیں، اور کئی ایشوز پر ایک یکساں موقف بھی اختیار کیا گیا ہے، وہ کر بھی رہے ہیں۔ اور چیئرمین صاحب نے تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی جب ان سے کچھ ایسے سوالات کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس پر مل کر فیصلہ کرے گی، چاہے وہ فوجی عدالتوں کا ایشو ہو یا کوئی اور ایشو ہو۔ تو اس ملاقات سے قطع نظر رابطے تو دونوں جماعتوں میں ہیں اور بہت سارے ایشو پر اتفاق بھی ہے۔ تو یہ کوئی اس کی سمبولک ویلیو جو ہے وہ لوگ اس کو اس طرح بھی لیتے ہیں کہ میاں نواز شریف متردد ہیں، کیونکہ وہ اس مرحلے پہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ اور زرداری صاحب ایک پیج پہ ہیں۔ کوئی اس کی وجہ کوئی اپنے کیسز کے فیصلے کا انتظار ہے، یا واقعی کوئی رعایت چاہتے ہیں، یا این آر او چاہتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں اب اس کی وضاحت تو ظاہر ہے کہ میاں صاحب خود ہی کر سکتے ہیں، لیکن سچ مجھے تو خیر اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ کوئی رابطے مولانا صاحب نے کروائے بھی ہیں کہ نہیں کروائے، میں ان سے واقف نہیں ہوں، لیکن میری بھی سورس اس میں جو ہے وہ میڈیا تک ہی ہے۔ اب میاں صاحب کے ذہن میں کیا ہے، وہ کیوں نہیں ملنا چاہتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کتنا ملنا چاہتے ہیں، یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے۔ جو کوئی بہت زیادہ بے چین ہوں گے کہ جی ملنے کے بالکل ہر صورت میں ملنا چاہیے اور کوئی منتیں کر رہے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر اس ملاقات کا کوئی پولیٹیکل بینیفٹ پیپلز پارٹی کو ہو سکتا ہے تو شاید اس سے زیادہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ہوگا، اس لیے کہ تاثر اس وقت یہ ہے کہ شاید ان کی طرف زیادہ پرابلمز ہیں۔ اچھا، اپوزیشن کا اتحاد آپ نے خود بھی تذکرہ کر دیا سعید غنی صاحب، کتنا پائیدار ہے یہ اتحاد؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، اور یہ ملاقات ایکسپیکٹڈ تھی، اس کو لے کے بڑے لوگوں کی نظریں تھیں۔ اب جب لیڈرشپ نہیں مل رہی تو اس کا اپوزیشن کے اتحاد پہ کیا اثر ہوگا، منفی یا مثبت؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نہیں، ایک تو دیکھیں نا، جو اتحاد کی بات کرتے ہیں وہ اتحاد اس طرح کا تو نہیں ہے کہ دونوں پارٹیاں آپس میں ضم ہو رہی ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے سامنے پھر الیکشنز لڑنے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کی نظریاتی مخالفت پھر کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے اوپر جو ماضی میں الزامات لگتے ہیں شاید وہ دوبارہ دہرانے بھی ہیں، لیکن یہ جو اتفاق ہے وہ اتفاق کچھ ایشوز پر ہے نا۔ موجودہ حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کے جو مسائل بڑھ رہے ہیں، ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ان سے ملک کی حالت نہیں سنبھل رہی ہے۔ اب اس پر بھی اگر ہم ایک دوسرے کا منہ ادھر ادھر کر کے کھڑے ہو جائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے حالات کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے سیاسی نظریاتی اختلافات نون لیگ کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن اگر ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہاں کا
کوئی بیرونی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک ہوں تو شاید ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر بھی بات کرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم اور نون لیگ جو ہے وہ آپس میں مرج ہو رہے ہیں. وہ اپنی سیاست کریں گے، ہم اپنی سیاست کریں گے، ان کی کوئی کمی کوتاہی ہمیں نظر آئے گی ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں گے، ہماری ان کو نظر آئے گی وہ ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طرح سے. اچھا، یہ آج جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس میں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں چیزیں سستی ہو گئی ہے، پیٹرول سستا ہو گیا ہے، دالیں سبزیاں سستی ہو گئی ہیں، مانتے ہیں کہ تھوڑی سی مہنگائی بھی ہو گئی ہے، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ بتائیے کہ اپوزیشن اکانومی کو اور میڈیا اور طریقے سے دیکھتا ہے، حکومت وقت کہہ رہی ہے سب اچھا ہے، تو اصل حقیقت حال عام آدمی کو تو جب وہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو بائنگ پاور ہے اس کے پیسوں کی وہ تو کم ہوتی جا رہی ہے. نظامی صاحب اس طرح کی بات جب کرتے ہیں یہ نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر اس ملک میں مہنگائی ہوتی ہے تو اس سے ہر شخص متاثر ہوتا ہے، اور ہر شخص جب انہوں نے سنا ہوگا فواد چودھری کے منہ سے تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ مذاق ہی اڑایا ہوگا اس کو، اور اس کو کہا ہوگا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس قسم کی بات کرنی چاہیے. جب ایک طرف وزیر اعظم خود یہ ایڈمٹ کرتے ہیں، انہوں نے خود کہا کہ جی گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو انہوں نے اس پہ تحقیقات کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. 143% گیس میں جو اضافہ ہوا وہ کابینہ نے منظور کیا، کیبنٹ کی میٹنگ میں طے ہوا، ای سی سی نے اس کو وزیر اعظم صاحب کے سامنے جا کے رکھا کہ یہ مجبوری اور گیس کی قیمت بڑھانی ہے، بڑھائیں. اس کے بعد جب بل زیادہ آنے لگے، جب لوگوں کی چیخیں نکلی، تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس پہ کمیٹی بنا کے دیکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ کیسے آ گیا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ جب ڈالر آپ کا اتنا عجیب بات ہے تو بالکل کہ ایک طرف آپ نے قیمت خود بڑھائی، اس کے 4 سلیب بنائے، اور جب وہ لوگوں کے بل کہیں گنا بڑھ گئے تو اب آپ کہہ رہے ہیں یار کہ مجھے خود بڑی حیرانگی ہوئی. اس پہ 3 بار التوا کا شکار رہی یہ قیمتیں بڑھنا. اسد عمر صاحب نے اس پہ 3 بار اجلاس میں غور کیا تھا اور چوتھی بار جا کے اس کی منظوری دی تھی، اور یہ وزیر اعظم سے منظوری لی انہوں نے، یہ نہیں کہ صرف خود سے کر دی، وزیر اعظم کے سامنے لے کر گئے کہ جناب گیس کی قیمتیں بڑھانی ہے. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں ڈالر اتنا جو روپی اتنا ڈی ویلیو ہوا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے ہر چیز کے اوپر. آپ کا جو پیٹرول آپ منگاتے ہیں اس کے اوپر اس کا ایشو ہوتا ہے. اب اس میں مہنگائی آپ کے ڈالر کی وجہ سے، آپ کی گیس کی قیمتوں کی وجہ سے، آپ کی پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ہو رہی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ سبزیاں سستی ہو گئی ہیں، تو پتہ نہیں اور کون سی چیزیں ان کو سستی ملنا شروع ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی مہنگائی کم ہو گئی ہو، باقی باہر اگر گلی میں نکلیں گے، بازار میں جائیں گے، دکان پہ جائیں گے، وہاں تو ان کو مہنگائی ملے گی ضرور. ٹھیک، بہت شکریہ سعید غنی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، موجود تھے. نظامی صاحب، یہ جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے اس سے لے کے کچھ پیشن گوئیاں تھیں پہلے سے جو اپوزیشن کے جو رہنما ہیں انہوں نے کی تھیں، سعد رفیق صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب. پیشن گوئیوں سے زیادہ کامن سینس بھی تھا. کامن سینس بھی تھا. وزیر اعلیٰ کے پی کے نے سے پوچھا گیا آپ کو نیب نے کلین چٹ دے دی، انہوں نے کہا ہم نے دے دی، بعد میں نیب نے کہا ہم نے کلین چٹ نہیں دی ہے. وہ کہتے ہیں میرا تو گھر بھی نہیں ہے. یہ تو پرویز خٹک صاحب نا جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی 6 لوگ ان کی فیملی کے جو اقتدار میں ہوتے ہیں ہمیشہ. پرویز خٹک صاحب کے، پرویز خٹک صاحب کے ادھر ہمارے وہ جو اچکزئی سے عبدالحمید اچکزئی، جو ان کے بھی اتنے ہی ہوتے تھے لوگ. جی وہ محمود اچکزئی، وہ بالکل، وہ بھی 6 لوگ. یہ ایک عجیب بات ہے کہ بھئی یہ بھی تو ایک قسم کی، اب میں کیا سکوں، پرویز خٹک صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں میں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو آپ نے یہ سوچا کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ سب پروپیگنڈا ڈرامہ ہے جی، اور نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ بیلنس کرنے کے لیے نیب کر رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نیب بڑی سیریس ہو گئی ہے تصاحب کے بارے میں؟ یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. اور اگر یہ اکراس دا بورڈ صفائی شروع ہو گئی، مال صفائی جیسے شیخ رشید کے مطابق، تو یہ تو لپٹی جائے گی پی ٹی آئی بھی اس میں بڑی بری طریقے سے. اچھا، اس میں جب فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا لیکن لگتا نہیں ویسے بائی دے مجھے. اب یہ آپ کی رائے ہے، اس سے یہ اختلاف بھی لوگ کر سکتے ہیں آبویسلی. فواد چودھری صاحب نے جب بیان دیا تھا کہ پرائم منسٹر کو اس طرح بلانا پرائم منسٹر کے منصب کو زیب نہیں دیتا، تو اس وقت چیئرمین نیب نے کہا کہ اگر اپوزیشن لیڈر آ سکتا ہے اس کو نیب طلب کر سکتی ہے، تو پرائم منسٹر کو بھی کوئی استحقاق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے منصب کی توہین ہے، یہ انہوں نے کہا تھا. لیکن جو نیب کے چیئرمین کی اگر بات ہے
then he should walk the talk. وہ بھی تو ابھی کیس تاکہ نسیان میں پڑا ہوا نا جی اس کو آگے لائیں. ہاں یہ بھی ایک ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب سے ہاں لیکن متعلق اب جو کیس ہے، یہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان کچھ کنسلٹیشن شروع ہو گئی ہیں نیب کے قوانین میں ترمیم کے لیے. میں آپ کو عرض کروں یہ آپ خبر دے رہے ہیں. جی، اور اس معاملے میں کوشش ہو رہی کہ کوئی اس میں کچھ جو نیب کے جو حد چھوٹ کاروائیاں نا جو سبھی شکایت کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں یعنی کہ آربیٹری، یعنی کوئی پیمانہ نہیں ہے، یعنی جو رول آف لاء کے اندر ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہے نا بات کہ رول آف لاء کے میں یہ ہے کہ بھی قانون کے سامنے سب برابر ہیں. یہاں کوئی برابر نہیں ہے. یہاں کسی کو آپ 3 مہینے کے لیے بغیر کوئی الزام ثابت کیے ہوئے اندر بھیج دیتے ہیں. پھر بیسیکلی یہ جو نیب بنی مشرف کی بدنیتی پر مبنی تھی سیاسی وفاداریاں خریدنے کے لیے. آپ نظامی صاحب کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوشنل ریفارم کے نام پہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے پارلیمنٹ میں کوئی ایسا قانون لا سکتے ہیں کہ نیب جو ہے ہاں یہ ہو نہیں پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا کس منہ سے کریں گے. عمران خان صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ یار یہ نیب بہت نالائق ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہی. ان کو ابھی تک میں ہوتا تو 50 بندے اندر کر چکے ہوتے. ایک طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نیب کا قانون جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پہلے کے کیسز ہیں. اب پی ٹی آئی کو بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ جو نفرت انگیز مہم ہے ان کی اپوزیشن کے ساتھ ڈیروگیٹری، اب مثلاً یہ ہے کہ جی شہباز شریف گھر خالی کرے وہاں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ ملیں گے ان کو. جی تو پھر اگر آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یار آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا آج وہ رضا ربانی مثلاً صاحب جیسے میں نے عرض کیا آپ سے کہ بھئی وہاں سندھ میں کوئی اور کرائٹیریا، یہاں کہتے ہیں کوئی اور کرائٹیریا ہونا چاہیے پبلک اسمبلی چیئرمین کا. مطلب ہے یار کوئی یہ جو ہے نا یہ چیزیں ختم ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز جو قابل غور ہے جو میں آپ کو صرف بتاؤں کہ آج جس طرح ہم نے دکھایا نا ریئیکشن، آپ اگر اپوزیشن کے ریئیکشن دکھائیں علیم خان کے حراست پہ، تو وہ وہی ہے. انہوں نے بڑا محتاط ریئیکشن دیا. یعنی وہ کہا کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا، وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو. اچھا اس میں یہ نظامی صاحب عمران خان صاحب کی اگر ہم بات کریں، ان کی بہن علیمہ خان کا کیس آیا، پھر اعظم سواتی کا معاملہ ہوا، بابر اعوان صاحب کا معاملہ ہوا، اب یہ علیم خان صاحب کا معاملہ ہو گیا. لیکن عمران خان صاحب کی پرسنل انٹرفیرنس یا کسی قسم کی کرٹسی ان لوگوں کے لیے نظر نہیں آئی. جی ہاں، عمران صاحب جو ہیں ان کا دیکھیں، عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ہی پلانک ہے ان کا، کرپشن کا خاتمہ. وہ سمجھتے ہیں الیکشن بھی وہ اس پہ جیتے ہیں. نو مرسی فرام عمران خان سائڈ. وہ کہتے ہیں ٹیک نو پرزنرز. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا جنرل نیریٹو یہ ہے کہ ہمارے بے ایمان اچھے ہیں، ان کے بے ایمان خراب ہے. یہ تو بڑے اصول پسند ہے. اعظم سواتی نے بڑی اصول پسندی کا کیا اصول پسندی کا مظاہرہ کیا اس نے. اچھا وہ ڈی سیٹ ہو جانا چاہیے تھا. وہ بڑا دلچسپ سلسلہ ہے. اور یہ جو علیم خان صاحب ہیں بھائی یہ بڑے باصول ہیں کہ انہوں نے الگ ہو گئے عہدے سے اپنے. اچھا خیر یہ اگر اس بنیاد پہ شہباز شریف صاحب سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. نواز شریف جو ہیں جب وہ سپریم کورٹ میں کنوکٹ ہوئے تو وہ بھی الگ ہو گئے تھے. کیا چارہ کار تھا، یوسف گیلانی بھی ہوئے تھے الگ. جی بالکل ایسے، یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے. تو یہ کو بہت زیادہ اصول پسند ہے. اچھا آپ نے اعظم سواتی صاحب کا تذکرہ کیا ہے. اعظم سواتی صاحب نے اپنا استعفیٰ بھیج دیا تھا. وہ کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے وہ کوئی 1 مہینے کے بعد نوٹیفائی ہوا تھا اور روزنامہ 92 پہ اس کی خبر چھپی تھی. تو اس کے بعد جا کے وہ انہوں نے اپنی وزارت باقاعدہ طور پہ چھوڑی تھی. یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. نظامی صاحب مریم نواز صاحبہ نے آج اپنی پر اسرار جو خاموشی ہے وہ اب توڑ دی ہے. کچھ ہلکی پھلکی بات انہوں نے کی ہے، ٹویٹس بھی کیے ہیں. میڈیا وقفہ ضروری ہے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو اس سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مریم نواز شریف نے آج گفتگو بھی کی میڈیا سے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ٹویٹ انہوں نے یکے بعد دیگرے کیے ہیں. نظامی صاحب کچھ جذباتی بھی ہیں ٹویٹ ان کے. کہتے ہیں کہ بہت بڑی آزمائش آئی مگر توکل اللہ پر رکھا، حکومت سے نہ کبھی علاج کی درخواست کی نہ کریں گے.
اور اتنے عرصے کے بعد ایک پراسرار خاموشی تھی مریم نواز کی طرف سے. آج کچھ بولا انہوں نے. دل مبارک کو چھپ کر روزہ تو توڑا انہوں نے. اچھا، لیکن کس بات کا پیش خیمہ ہے؟ کیا پالیسی کیا نظر آئے گی؟ آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ نہیں، آج بھی انہوں نے پرسنل ایشوز پہ کی ہے، کوئی پولیٹیکل بات تو نہیں کی نا. مطلب وہ لیکن پولیٹیشین جو بھی بات کرے پرسنل، اس کا کوئی سیاسی اینگل تو نکل آتا ہے. جی. لیکن کوئی یہ مریم کا رول تو دیکھیں نا. نواز شریف صاحب کے کوئی بیٹے تو ہیں نہیں یہاں پاکستان میں، وائف بھی ان کی اب انتقال فرما چکی. جی. شہباز شریف صاحب پابند سلاسل ہیں ٹیکنیکلی. جی. ادھر اسلام آباد چلے گئے وہ. تو میاں نواز شریف کا تو اینکر ان کی بیٹی ہے نا. بالکل ایسے ہے. نون لیگ کا بھی. اور نظامی صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد کی صحت سے کھلواڑ کیا گیا یا اس کو سیاست کی نظر کیا گیا. ان کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. بڑے سخت قسم کی دیکھیں یہاں میں نے یہ کل بھی عرض کیا تھا آپ سے، حکومت نے ان کا 3 میڈیکل بورڈ بنوائے ہیں. جی. ان کا کڈنی کا مسئلہ نکلا اور یقیناً ان کا دیکھیں نا، جب وہ لنڈن میں ان کی سرجری ہوئی تھی تو ان کی ایک آرٹری جو تھی وہ پنکچر ہو گئی تھی. جی. اور وہ بڑی مشکل سے بچے تھے. بڑا ایک کمپلیکیٹڈ قسم کی صورتحال پیدا ہوئی تھی ان کے لیے. ایک تو بائی پاس پہلے ہوا تھا نا ان کا. تو یقیناً وہ ایک صحت یاب آدمی نہیں ہے اس طرح کہ دیکھا جائے تو ان کو ڈائبٹیز بھی ہیں، بلڈ پریشر بھی ہے، گاؤٹ بھی ہے. تو ہی از ناٹ ایگزیکٹلی اے ٹائیگر. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی اب یہ ناراض ہو کے کہنا کہ مجھے جیل لے جائیں یار، میں تو پنجاب. بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں، پہلے آپ نے کہا یہ کہ جی وہ سروسز ہاسپٹل لے گئے کہ وہاں پہ تو کارڈیک کا علاج نہیں، اگرچہ ہوتا ہے وہاں بھی. نہیں، مریم نے کہا وہاں کوئی یونٹ ہی نہیں ہے، کارڈک یونٹ ہی نہیں ہے. مان لیا ان کو بہتر پتا ہوگا. یہ تو میاں نواز شریف کا اپنا قائم کردہ اسپتال ہے نا. جی. پی آئی سی ان کا اپنا ایک، اس پہ بھی اعتماد نہیں ہے. اچھا نہیں، پی آئی سی وہی کہہ رہی ہے نا کہ پی آئی سی لے کے نہیں جایا گیا. اب یہ بتائیں کہ اگر پی آئی سی ان کو لے جاتے تو کیا ہوتا؟ مطلب وہاں کوئی اتنا میاں صاحب نے تو یہ کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، مجھے جیل دے دیں. نہیں، بعض اوقات تو مریض مرض کی وجہ سے ضد بھی کر رہا ہوتا ہے. اچھا، خانہ بدوش کا لفظ انہوں نے بارہا استعمال کیا. سابق وزیر اعظم سے خانہ بدوش تک کا سفر. کل بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ مایوسی ہے کیا؟ نہیں، یہ ایک فرسٹریشن ہے، بیماری کا اثر کہ ان کو لندن کیوں نہیں جانے دیا جا رہا کہ لندن جا کے اپنا علاج کرائیں. اسی پہ تان ٹوٹتی نا. اب تو باقاعدہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا کہ ان کو لندن جانے دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں وہ یا لندن جائیں گے یا جیل جائیں گے. اچھا. ہاں. اور لیکن اب آپ دوسری طرف ذرا اس کو دیکھیں. اللہ ان کو صحت دے. اگر دیکھیں نا، یہ بات تو مریم کی ٹھیک ہے کہ بھئی یہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ ہوگی، لیکن حکومت کہے گی کہ بھئی ہم نے تو جو انہوں نے کہا اس کے مطابق کر دیا. اب اصل میں اس میں میرے خیال عدالت کو چاہیے اس کو فاسٹ ٹریک کر کے، اگر ان کی میڈیکل بنیادوں پر ضمانت بنتی ہے تو وہ فیصلہ کر دیں اس کیس کا. طبی بنیادوں پہ ضمانت دے دی جائے. سیاسی نقصان کیا ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو لندن جانے کا؟ بہت زیادہ. ابھی بھی سیاسی نقصان ہو رہا ہے ان کو. پابند سلاسل ہونے کے باوجود سیاسی نقصان ہو رہا ہے. بالکل کہ بھئی یہ ایک ایسا قیدی جس سے جیل برداشت نہیں ہو رہی، یہ کہیں گے لوگ. پھر عمران خان صاحب جب کہتے ہیں یار یہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں یہ لندن اور امریکہ کے علاوہ کہیں علاج نہیں کرا سکتے، تو وہ کہیں گے میں ٹھیک تو کہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، نواز شریف صاحب جو اس وقت مسلم لیگ نون کا اپنا کیمپ ہے، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ نظامی صاحب یہ بھی کہتا ہے، مریم نواز صاحب اس سے پہلے تو خاموش تھیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی خاموشی سے بھی پی ٹی آئی کو ٹینشن ہو رہی تھی. یہ خاموش ہو گئے، کوئی نیا سلسلہ، کوئی نیا طوفان تو نہیں. ابھی تو یہ مروڑ اٹھ رہے کہ یار کوئی واقعی تو ڈیل نہیں ہو رہی کوئی ہمارے سے بالا بالا. یہ ڈھیل خاموشی کا سارا سلسلہ ہے. خاموشی شیخ رشید جو ہے خود ہی کہتے ہیں، شیخ رشید ایک خود ہی باسی کڑی میں ابال پیدا کرتے ہیں. ڈیل ہو رہی ہے، فلاں ڈیٹ کو ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، میں نے بتا دیا ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر اس کے بعد جب وہ ان کی تسلی کرا دیتے ہیں خان صاحب تو پھر بیٹھ جاتے ہیں جھاگ کی طرح کہ نہیں کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. ان کے ساتھ کون ڈیل کرے گا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں 30 مارچ تک چلو پھرنے والے ہیں.
اب پتہ نہیں، یہ پہلے بھی خیر وہ اپنی وہ سارے سال یہ کہتے رہتے، جب پھر جاتا تو کہتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا۔ اچھا نہیں، لیکن ایک بات آپ ایک کریڈٹ دیں شیخ رشید صاحب کو، باسی کڑی میں جو انہوں نے ابال دیا ہے، ہم پچھلے 4 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سارا میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے، نہیں سے بڑا، لیکن ہے تو باسی کڑی بھی نا۔ اچھا یہ خاموشی، پہلے ہم دیکھ رہے تھے مسلم لیگ نون کی قیادت، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی، یہ تو میرا اپنا، آپ کو پتا کہ یہ میرا تجزیہ ہے کہ کچھ دال میں کچھ کالا ہے، کچھ کالا ہے، لیکن کچھ چل رہا ہے۔ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے ہوا میں ابھی تک۔ اچھا مسلم لیگ نون بھرپور انداز میں انہوں نے مزاحمت کی اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے مریم نواز خاموش ہوئیں، ان کی دوسرے درجے کی قیادت بھی خاموش ہو گئی، انہوں نے صرف پی ٹی آئی کو ہدف تنقید رکھ لیا، اداروں کو جس طریقے سے وہ نشانہ بناتے تھے وہ رک گئے تھے۔ دیکھیں حضور، اس کی بات یہ ہے سیدھی سادھی کہ اس وقت بھی ان کو مشورہ دیا گیا تھا۔ نثار علی خان کس چیز کی نظر ہوئے؟ انہوں نے میاں صاحب کو کہا کہ بھائی یہ آپ آرام سے جائیں، موٹر وے پہ بیٹھیں، گھر جائیں رائے بنڈ، آرام کریں، سیاسی سٹینڈ لیں، الیکشن لڑیں، سارا کچھ کریں، رہبر مسلم لیگ کے طور پہ اپنا رول ادا کریں۔ لیکن میاں صاحب مصر تھے کہ میں تو جناب جی ٹی روڈ پہ جاؤں گا، اور اس میں وہ جو بہت سارے جو تھے نا اس وقت، کیا کہتے ہیں ان کو، نورتن، جو ان کو مشورہ دے رہے تھے، جی جی، وہ اب بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کی کورٹ میں جا بیٹھے، اس میں کچھ ہمارے پی ٹی بھائی بھی ہیں۔ اچھا ہاں، تو مقصد ہے کہ میاں نواز شریف کو یہ کہنا کہ جی وہ الیکشن تک تھا اس لیے اب الیکشن ہو گئے تو اب تو کوئی ضرورت نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی ہے۔ نہیں، آپ بڑے قریب نواز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب بھی کانوں کے کچے ہیں بہت زیادہ۔ اچھا، یہ نقصان جو ہوا وہ کانوں کے کچا ہونے کی وجہ سے ہو گیا کہ نہیں، کانوں کا کچا ہونا کہ مطلب تو اور چیز ہے نا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانوں کا کچے کو مراد ہے جو آپ کی کوئی چغلی کرے تو اس کو مان لے، لیکن یہاں یہ نہیں منطبق کہ کانوں کا کچے ہیں، یہ وہ ایک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نے اس ملک کو مقتدر اداروں کی اسٹرینگل ہولڈ سے نکال کے اس کے اوپر جو سویلین کنٹرول اوور دی آرم فورسز، اس کو میں نے منطبق کر رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس میں تو بالکل ان کے ساتھ ہوں، لیکن جو معروضی حالات ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں کہ کیا ہے اس وقت۔ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، بڑی معروضی حالات کیا ہیں۔ اچھا اب ڈان لیکس میں خواہ مخواہ ایک موقع لے لیا انہوں نے، بعد میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ پھر دیکھیں نا، یہ بھی ان کو احساس ہوا کہ اب صاحبزادی جو ہیں وہ بڑے چھوٹے میاں، تو بڑے میاں سے بڑے چھوٹے میاں، سبحان اللہ والی بات، کہ وہ اپنے والد سے بھی 2-4 قدم آگے چلی جاتی تھی۔ اب بالکل آج ان کی کچھ جعلی ٹویٹس چل پڑی، میں نے دیکھی۔ وہ ٹویٹس جو ہے اصل میں وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ مریم نواز کچھ، آپ نے ابھی پیٹی بھائیوں کا تذکرہ کیا کہ کچھ صحافیوں کا ایک گروپ ہے اس کو انسٹرکشن دے رہی ہیں، لیکن اس پہ ابہام ہے، وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اچھا ثانیہ ساہیوال، اور آج لاہور ہائی کورٹ میں اس کو لے کے سماعت بھی ہوئی ہیں، جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق عدالت جو ہے اس نے یہ پیشکش کی ہے جو لواحقین ہیں ان کو کہ ہم جوڈیشل انکوائری کروا سکتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کو لے کر تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ معمہ کیوں بنتا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہے تو بنا دیا جائے، لیکن حکومت بنا کیوں نہیں رہی؟ دیکھیں سیدھی بات ہے، اس سے یہ جو ہے نا، یہ جو ثانیہ ساہیوال ہے، اس کے پیچھے اور کئی ثانیہ چھپے ہوئے ہیں۔ سی ڈی ڈی کا طریقہ کار کیا، ہو آرڈرڈ کہ آپ گولی چلائیں؟ کسی نے تو کہا ہوگا کہ تم جاؤ جا کے اس کو، خاتون کو ختم کرو، بچی کو۔ جی، گواہ جو تھی، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہوا، اب یہ کس نے آرڈر دیا؟ اب یا تو اس میں کوئی ایسے پردہ نشینوں کے نام ہیں جو یہ گھبراتے ہیں جوڈیشل انکوائری سے۔ کوئی جوڈیشل انکوائری ہوگی تو پھر تو کچا چٹھا باہر آ جائے گا۔ بہت شکریہ عارف نظامی صاحب، آپ کا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فیصل عباسی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔